کراچی میں پی ٹی آئی رہنما علی زیدی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ 6 لاکھ خواتین پریگننٹ ہیں سندھ کے اندر اور افیکٹڈ ایریاز میں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ساری دنیا میں یہ گھومتے پھر رہے ہیں۔ جو یہاں سندھ کے ٹھیکیدار بنتا ہے بلاول زرداری، وہ سوٹ ٹائی لگا کے پتہ نہیں ادھر پھر رہا ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ملک کے حالات اور خاص طور پہ جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے وہاں کی یہ تباہ کن حالات ہوں، تباہی ہو، بالکل جو کوئی ایڈ نہیں پہنچ رہی ہو، زیادہ 80% لوگوں کو ایڈ نہیں ہے۔ ہسپتال جو ٹوٹے پھوٹے ہسپتال تھے ان کے، آپ وہاں جا کے دیکھیں تو وہ ہسپتال میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بلاول ہاؤس میں جو انہوں نے پیٹس پالے ہوئے ہیں نا، وہ ان کا علاج بھی وہاں نہ کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے لوگ بیچارے معصوم مظلوم لوگ وہاں جا کے، اور وہ تباہی ہے۔ ان میں بھی بستر ختم ہو گئے۔ ڈینگی، ڈائریا، جتنے بھی واٹر ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں جو پانی سے، وہ پورے سندھ میں، بلکہ پورے، اب تو کراچی میں بھی پھیلنا شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی کہ میں خود وکٹم ہوں، میرے بیٹے کو ڈینگی ہوا، وہ کھڑا ہوا، میری بیٹی ملیریا میں ہے۔ تو یہ ہر ایک کے گھر میں، یہ تو ہم کراچی کی بات کریں، اندرون سندھ تباہ حالات ہیں، تباہ حالات ہیں، اور یہاں کوئی سرکار نہیں ہے۔ اور سی ایم جو چیف منشی ہے، چیف منسٹر تو نہیں، سی ایم کا میں نے تو چیف منشی نام رکھے، ان کو پیسے گنتا ہے زرداری کے، اور زرداری صاحب خود وہ جا کے لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی حکومت آگے پیچھے کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ایم این ایز اور ایم پی ایز خریدنے کے لیے کروڑوں روپے ان کے پاس ہیں، اور سندھ کی عوام کو کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لاہور جانے کے لیے تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ ایمبیسی میں، ہائی کمیشن میں جا کے سائن کرنے کے لیے ملکہ برطانیہ کی وفات پہ، اس کے لیے طبیعت ٹھیک ہے؟ بلاول صاحب پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ لیکن سندھ کے اندر لوگوں کو جانے کے لیے ان کے اب حال یہ ہے، میں یہ بڑا کلیئرٹی سے بتانا چاہتا ہوں، ان کا اب ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے گھروں سے چھپ چھپ کے نکل رہے ہیں۔ یہ پبلک میں جاتے ہیں، پبلک ان کے اوپر پڑ جاتی ہے، کیونکہ پبلک بیچاری اب جو بھوکا ہے نا بیچارہ کئی دنوں سے، اور اس کی فیملی بھی بھوکی ہے، وہ ان کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ 15 سال سے انہوں نے اسی پبلک کا پیسہ جو اس حق کا تھا لوٹا، نہ پی ایف سی کیا، نہ کوئی ڈیولپمنٹ کی۔ ایک چیز بڑی ہو گئی، ان کے بینک اکاؤنٹس کا بیلنس۔ تو میں ساری انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور سارے این جی او سے، سارے پاکستان سے، ہر ایک سے اپیل کرتا ہوں، خدارا جو آپ کر سکتے ہیں، ایک کی جان بچاؤ تو ایسے ہے کہ تم نے انسانیت بچائی۔ جو کر سکتا ہے وہ خدا کے واسطے، کہ سندھ کے لوگ، ہم کر رہے ہیں جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں، جتنی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں، اپنے طور پہ کریں۔ کوئی این جی اوز کر رہے ہیں کام، اور جو بھی کر رہا ہے، میں اس وقت پولیٹیکل بات ہی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کسی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا بھروسہ، خدا کے واسطے یہ مظلوم لوگوں کی جو مر رہے ہیں وہاں پہ، اب بھوک سے مر رہے ہیں، بیماری سے مر رہے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان کی مدد کریں۔ یہ ہمارے پاکستانی لوگ ہیں، یہ آپ کی نظر کے سامنے شاید نہ ہو، ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں حالات کیا ہیں۔ دوسرا آ جائیں جی، اسی سے میں ریلیٹ کر دیتا ہوں، انہوں نے کراچی الیکٹرک کے ساتھ بل میں کے ایم سی کا بھی ٹھوک دیا ہے چارج، کہ جی کراچی الیکٹرک جو ہے وہ اب کے ایم سی کے پیسے بھی اکٹھے کرے گی گن پوائنٹ پہ، یعنی کہ یہ پیسے لے رہے ہیں، کیونکہ وہ اگر نہیں دیں گے، وہ اگر کسی کا 10,000 روپے بل ہے اور 200 روپے اس کا کے ایم سی کا آ گیا، وہ 10,200 دے گا، نہیں دے گا تو اس بیچارے کی بجلی کٹ جائے گی، تو وہ گن پوائنٹ پہ ہی لے رہے ہیں، گن پوائنٹ پہ ہی لے رہے ہیں۔ کوئی بچت تو ہے نہیں، کسی کا 50 ہے، کسی کا 200 روپے شاید میکسیمم ہے۔ اگر یہ پیسے لے رہے ہیں تو لوگ، اب میرا فون بھر گیا ہے، ہر آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اگر کراچی الیکٹرک پیسے لے رہی ہے، وہ کلیکشن ایجنسی بنی ہوئی ہے، تو پھر ذمہ داری بھی کراچی الیکٹرک لے۔ یہ اگلے اس مجبوری میں لوگ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ بجلی کے بغیر تو نہیں رہ سکتے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے آپ کی میڈیا کی بھی سکرین کی زینت بنی اور سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ یہ پیسے بھی اکٹھے کریں اور آپ اس شہر کا جس شہر کو یتیم چھوڑا ہوا ہے
اس کی روڈیں تباہ ہیں, پاٹ ہولز ہیں, کھڈے ہیں, کچرا پڑا ہوا ہے, نالے بند ہیں, ہسپتال تباہ ہیں, کوئی چیز یہاں ٹھیک نہیں ہے. وہ ڈیفنس کا بھی یہی حال ہے اور باقی علاقوں کا بھی یہی حال ہے. کنٹونمنٹ کے تو وہ کنٹونمنٹ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے بلوں میں تو نہیں ڈالے ہوئے, تو میں کنٹونمنٹ کے سارے جو حضرات ہیں جو بھی کنٹونمنٹ بورڈ کو مینیج کرتے ہیں ان سب سے گزارش کروں گا کہ وار فوٹنگ کے اوپر آپ یہ کام اپنے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کریں. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ یہ پیسے بھی اکٹھے کریں اور یہ آپ صفائی بھی نہ کریں اور کچرا بھی نہ اٹھائیں اور انفراسٹرکچر بھی ٹھیک نہ کریں. یہ نہ ہو کہ کراچی کی عوام ساری کی ساری پھر سارا کچرا اٹھائے روڈوں سے اور کے ای کی گاڑیوں میں یا کے ای کے دفتروں کے باہر جا کے ڈمپ کر دے, کیونکہ کلیکشن تو آپ کر رہے ہیں. تو میں کراچی الیکٹرک والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ کلیکشن تو کر رہے ہیں, مجبوری ہے, سرکار کا حکم ہے, سرکار میں یہ ہے, بٹ آپ کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر آپ ان کے اوپر پریشر ڈالیں, کیونکہ ہم تو پریشر ڈالیں گے. یہ پورا علاقہ یہیں سے یہ جو بلوچ کالونی کا جو بائی پاس ہے, جو برج ہے, اس کے ساتھ انہوں نے پورا جی ٹی ایس بنا دیا ہے. تب یعنی کہ پورے کراچی کا کچرا وہاں لا کے جمع کر رہے ہیں, ایک تباہی ہے. وہاں سامنے رہتے کیسے لوگ پی ایس 104 میں تو وہاں ایم این اے تھا, سعید غنی تو ابھی بھی منسٹر ہے. تم شرم نہیں آتی, تم لوگ کر رہے کیا, اور شہر کے بیچ میں تم نے اٹھا کے. کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی نیوز کانفرنس کر رہے تھے.